لاؤ جی پھر آج آ گئی ہے آپ کے سامنے ایک پردیسن ریکویسٹ کرنے ویڈیو لے کر۔ خیر پردیسی تو ہم سب بھی ہیں، کیونکہ ہم سب نے اس دنیا سے جانا ہے، ہم تو اس دنیا پہ مہمان ہیں، لیکن سمجھتا کوئی نہیں ہے۔ ہر کوئی کہتا ہے کہ بس میرا ہی میرا میرا ہی میرا ہوتا رہے، ہر چیز پہ قبضہ جما کے بیٹھے ہیں سارے، تو کسی کا حق بھی نہیں دیتے، سوچتے بھی نہیں ہیں کہ ہم کسی کا حق ماریں گے تو اللہ پاک، مطلب اللہ پاک سے ڈر نہیں لگتا۔ اچھا یہ نہیں سمجھتے کوئی بھی کہ ہر چیز کا مالک اللہ ہے۔ دیکھیں کوئی گھر ہے، زمین ہے، جائیداد ہے، کچھ بھی ہے، بے شک ہر چیز کا مالک اللہ ہے۔ اگر تم لوگ کسی کا حق کھاؤ گے تو کیا وہ تمہارے سر پر نہیں آ گرے گا گھر، وہ زمین تمہارے گلے میں توک بنے گی نہیں؟ کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ جو کسی کے زمین قبضے میں کرے گا، قیامت والے دن وہی زمین اس کے گلے میں توک بن کر لٹکائی جائے گی۔ تو کیا ہم لوگ جو بھی کسی کے قبضہ کرتا ہے زمین جائیداد پر یا کسی چیز پر، کسی کا حق نہیں دیتا، تو اللہ پاک سے ڈر نہیں لگتا؟ خیر میں نے اپنے آپ کو پردیسن اس لیے کہا ہے کہ پردیسی ہی ہوں، میں محنت کر رہی ہوں ویڈیو پہ، اس لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دے تاکہ میں اپنے لیے ایک گھر لے سکوں۔ یہ آپ کو جو اچھا جی السلام علیکم، کیا حال ہے میرے تمام سبسکرائبر؟ چلو جو نہیں بھی سبسکرائبر وہ بھی کیا حال ہے جی؟ میں امید اور دعا کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک خیر و عافیت سے ہوں، اللہ پاک آپ سب کو ٹھیک ٹھاک رکھے۔ حسب عادت پھر 2 سال پرانی ویڈیو لے کر آ گئی ہوں، تو بہت جلدی میں بھی یہ دیکھ رہی ہوں کہ میری ساری ویڈیوز بہت تیز بنی ہوئی ہیں۔ خیر طریقہ مجھے نہیں آتا تھا ویڈیو بنانے کا، ابھی بھی نہیں آتا، لیکن اس ٹائم بھی نہیں آتا تھا۔ تو پرانے چینل کی ساری ویڈیوز پہ ایسی ہی ویڈیو ہیں تیز، تو کوشش کرتی ہوتی ہوں کہ جو آج کل کی نیو کر رہی ہوں کام وغیرہ اس کی بناؤں، لیکن بن ہی نہیں پاتی۔ آپ کو پتہ ہے کہ کمرے سے کچن کتنا دور ہے، پھر موبائل سیٹ کرنا، پھر بار بار کمرے میں جانا کچھ نہ کچھ لینے، بڑا مسئلہ بن جاتا ہے۔ اچھا کل میں ویڈیو نہیں ڈال سکی کیونکہ میلاد تھا، تو اس لیے ویڈیو نہیں ڈال سکی، گھر میں میلاد تھا تو میں ویڈیو نہیں ڈال سکی۔ تو جو پرسوں کیا تھا ایک کمنٹ، یا کل تھا، کہ آپ جو یوٹیوب کے علاوہ ہزاروں طریقے ہیں پیسے کمانے کے، تو میری پیاری سسٹر ہر طریقہ ہر کسی کو نہیں آتا۔ مجھے کپڑے سلائی کرنے نہیں آتے، میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ ہمارے جو ابو تھے وہ ہمیں باہر نہیں نکلنے دیتے تھے، اور امی کو بھی نہیں آتے تھے۔ اگر دیکھو آپ کو اگر کوئی باہر ہی نہیں نکلنے دے گا، کوئی چیز سیکھنے ہی نہیں دے گا، پڑھائی کرنے ہی نہیں دے گا گاؤں کے ماحول میں، تو آپ کہاں سے سیکھو گی؟ یوٹیوب تو تب تھا بھی نہیں، موبائل تب تھے بھی نہیں، ہاں تھے بٹن والے موبائل تھے، جب میں چھوٹی تھی بٹن والے موبائل تھے، تو یوٹیوب والے تو ابھی موبائل آئے ہیں، کچھ سال ہوئے ہیں، تو یہ سب کچھ تو تھا نہیں، اور اگر ہوتا بھی تو ہمیں کس نے لے کے دینا تھا؟ ہمارے گھر میں تو ایک PT سیل تھا، وہ بھی کٹوا دیا گیا تھا، تو اس لیے بہت زیادہ پابندی تھی۔ اور تھوڑی بہت سلائی مجھے آتی ہے، یہ نہیں کہ بالکل نہیں آتی، وہ بھی اس طرح میں نے سیکھی ہے، آپ لوگ یقین نہیں کرو گے۔ ہمارے گھر میں نا دیوار، مطلب جو ہماری دیوار تھی، ساتھ والا گھر میری دوست تھی، اس کو میں نے دوست بنایا تھا، ظاہر پڑوسی تھے، آنا جانا، وہ آ جاتے تھے ہمارے گھر ٹی وی دیکھنے، لیکن ہم نہیں ان کے گھر جا سکتے تھے، میرے ابو اجازت نہیں دیتے تھے ہمیں ان کے گھر جانے کی، بالکل نہیں دیتے تھے نا، ذرا بھی نہیں تھی اجازت۔ تو ہم نا اچھا وہ آ جاتے تھے ہمارے گھر، اور جو لڑکیاں باہر پھرتی تھی، پڑھتی تھی، یا جو بھی جاتی تھی، میں حیران ہوتی تھی، میں سمجھتی تھی سب کے ابو ایسے ہوتے ہیں، لیکن سب کے نہیں تھے، وہ تو لوگ نارمل ہی زندگی گزار رہے تھے، بازار بھی جاتے تھے، شاپنگ بھی کرتے تھے، سارا کچھ کرتے تھے کہ ہمیں ہر چیز گھر میں مل جاتی تھی۔ ایک طرف سے اچھا ہی تھا کیونکہ بندہ خراب ہونے سے بچ جاتا ہے، باہر کا ماحول، لیکن اتنا بھی پابندی نہیں ہونی چاہیے کہ انسان اپنا مستقبل خراب کر بیٹھے۔ خیر تو وہ نا میں دیوار پہ کھڑی ہوتی تھی نا، اس دیوار کے ساتھ نا ہمارے ایک تندور بنا ہوا تھا، تو کیا میں آپ لوگوں کو پرانی باتیں بتا رہی ہوں، تو اس پہ میں کھڑی ہو کے نا اپنی دوست سے باتیں کرتی ہوتی تھی، دیوار کی پچھلی سائڈ ان کا گھر جو تھا ادھر، تو وہ ہانڈی بناتی تھی سین میں لکڑیوں کے چولہے پہ۔ آپ کو پتہ ہے گاؤں میں گیس نہیں ہوتی، اب ہے وہاں لیکن پہلے نہیں تھی،
تو وہ ہانڈی بناتی ہوتی تھی اور میں اس سے باتیں کیا کرتی، وہ بھی چھپ کے نا دروازے کی کنڈی لگا کے گلی والے کی کہ ابو نہ ڈانٹے آ کے۔ ابو ڈانٹتے نہیں تھے، سیدھا سیدھا مارتے تھے، ڈانٹنا اور ہوتا ہے۔ تو خیر میں وہاں سے باتیں کرتی ہوتی تھی اپنی دوست سے، کیا کروں پھر دوست بھی نہیں بنا سکتے تھے۔ رسالے آپ میں سے کوئی ویڈیو دیکھ رہا ہوگا جو رسالے پڑھتا تھا، پاکیزہ اور شعاع وغیرہ رسالے ہوتے تھے، وہ بھی ہم چھپا کے پڑھتے تھے ابو سے، اور وہ رسالے بھی جو ہم لوگ نا تکیوں کے نیچے بستروں کے نیچے رکھتے تھے ابو سے چھپا کے۔ اور میں پتہ ہے کیسے پڑھتی تھی، رضائی کے بیچ میں لیٹر ہوتا تھا نا، لیٹر کی روشنی میں، اور اس میں چھوٹی سی بتی ہوتی تھی لائٹ، آپ لوگوں کو کسی کو تو ضرور پتہ ہوگا، جو لائٹر جس سے آگ جلاتے ہیں اس میں ایک چھوٹی سی لائٹ ہوتی ہے۔ میں وہ لائٹ لے کے نا اتنا مجھے چسکا تھا کہ میں رسالے پڑھتی ہوتی تھی اس ٹائم۔ تو وہ ابو مطلب ہمارے رسالے تک نہیں پڑھنے دیتے تھے، دوست تو دوست۔ اچھا وہاں دیوار پہ کھڑی ہو کے میں اپنی دوست سے باتیں کرتی تھی، تو وہ سلائی کرتی تھی، آپ لوگ اب یقین نہیں کرو گے، وہ سلائی کرتی تھی تو میں اس کو دیکھتی تھی، تو میں اس کو کپڑا دیتی تھی، وہ میرے سامنے زمین پہ رکھ کے کاٹتی تھی، تو میں دیکھتی تھی، تو وہ پھر میں اپنی مشین پہ اس طرف ہو کے سلائی لگاتی تھی، پھر اس کو بتاتی تھی اس طرح میں نے سلائی سیکھی ہے، بہت مشکل سے، قسم لے لیں آپ، میں نے اس طرح سلائی سیکھی ہے، وہ بھی ٹوٹی پجی سی۔ تو ایسی سلائی پھر آپ خود بتاؤ، ایسی سلائی جو ہوتی ہے اس میں بندہ کسی کو کپڑے کیا سلائی کر کے دے۔ ہاں اس کا یہ ہوا تھا کہ جب میری پہلی شادی ہوئی تھی تو پھر میری ساس میں مجھے تھوڑا بہت بتاتی رہتی تھی، بےعزتی بھی کرتی تھی لیکن بتاتی بھی تھی ایسے کرنا ہے ویسے کرنا ہے۔ اچھا کسی سے کوئی کام پوچھو نا، ساس یا جٹھانی سے یا کسی بڑی نان سے، تو وہ آپ کو بالکل ہی للہ چلا سمجھنے لگ جاتی ہیں، وہ نہ پھر آپ کے ہسبینڈ کو بھی بڑھا چڑھا کے بتائیں گی جی ہم نے اس کو سکھایا ہے، ہم نے اس کو بتایا۔ میں اپنی ہی نہیں بات کر رہی، اوورآل ایسے ہوتا ہے، آپ لوگ اس بات سے اتفاق ضرور کرو گے، اوورآل ایسے ہوتا ہے کہ اپنا آپ بڑا ثابت کرنے لگ جاتی ہیں، ہائے ہم نے بتایا تب اس کو آیا، ورنہ اس کو تو آتا ہی نہیں، مطلب اگلا بندہ ہے ہی کھوتا ہے، سیدھی بات۔ اب آپ میں سے کتنی ساری ایسی ہوں گی جو گھر میں بہویں ہوں گی تو وہ میری بات سے ضرور اتفاق کریں گی، یا دیورانیاں ہوں گی یا ضرور اتفاق کریں گی کہ واقعی جٹھانی سے بات پوچھو نا تو وہ بتانے کے بعد ایسے احسان چڑھتی ہے جیسے سارا کچھ اسی کو پتہ ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ذرا سا بھی کچھ پوچھ لو۔ تو خیر وہ پھر میری ساس نے تھوڑا بہت بتایا، وہاں سے بھی تھوڑی بہت مجھے آ گئی، لیکن پھر بھی اتنی نہیں آئی کہ میں لوگوں کو سلائی کر کے دے سکوں، اتنی آ گئی کہ میں گھر پہننے والے خود اپنے کپڑے سی لیتی ہوں۔ تو اس طرح میں کپڑے سلائی مجھے تھوڑے بہت آئے ہیں، تو میں کیسے کسی کو دوں، سلائی بھی مجھے نہیں آتی، پڑھائی بھی میری نہیں ہے، ہاں میں بیان وغیرہ کر لیتی ہوں، نعتیں وغیرہ پڑھ لیتی ہوں، تو وہ اگر کوئی کروائے تو کروا سکتا ہے، اس کے علاوہ اچھا اور بہت سے کاروبار ہے، کیسے ہو سکتے ہیں کاروبار آپ مجھے بتائیں۔ یہ جو میرے ہسبینڈ لوگ ہیں یہ چودھری ہیں، کہتے ہیں یہ چودھری ہیں، تو میری ایک جٹھانی ہے، میرے جیٹھ نے اس سے بھی دوسری شادی کی ہوئی ہے، پہلی وائف ان کی فوت ہو گئی ہیں، وہ بھی میری امی ابو کی عمر کے ہیں دونوں، تو اس بیچاری نے رول کا کام شروع کیا تھا نا گھر میں بیچنے کا، تو انہوں نے اتنی بےزتی کی، سب نے مل کے ہماری عزت خراب کر دیا، ہمارا ناک کٹوا دیا، یہ کر دیا وہ کہ چودھری ہو کے ہم رول بیچتے پھر رہے ہیں، سموسے بیچتے پھر رہے ہیں لوگوں کے آگے، تو کوئی بھی نہیں مجھے کام کرنے دے رہا، بس مجھے یہی